جنوں اور انسانوں کا ذکر ہے، بلکہ سورہ رحمان میں تو 31 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو ایڈریس کیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے دو بھاری گروہ ہو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اور کس کس قدرت کی نشانی کو جھٹلاؤ گے. کیونکہ دوزخ کی آیات میں آپ نعمت کا ترجمہ تو نہیں کریں گے نا، آلہ ویسے بھی کہتے ہیں قدرت کی نشانی. اس میں بھی آتا ہے نا خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی خشک مٹی سے. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو پیدا کیا ہے آگ کی لپٹ سے. اور آگ میں بھی فلیم کے جو اوپر والا ان سین فلیم ہوتا ہے. آپ اگر آگ روشن کریں نا، ایک موم بتی بھی جلائیں، ایک فلیم آپ کو یلو کلر کا نظر آ رہا ہے، ایک اس کے اوپر بھی ہلکا سا آپ کو یوں ہلتا ہوا ٹرانسپیرنٹ آر پار جس کے نظر آتا ہے، اس فلیم سے جن پیدا ہوئے ہیں، اس لیے جنات آپ کو نظر بھی نہیں آتے. اور سورۃ الحجر میں آیا کہ جنوں کو ہم نے انسانوں سے بھی پہلے پیدا کیا تھا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. تو یہ تین ذی شعور مخلوقات کا ذکر آتا ہے جن میں عقل ہے، جو اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں. ان میں فرشتوں کی ایکسیپشن ہے کہ مرضی سے صرف وہی کام کرتی ہیں جو اللہ ان کو دیتا ہے، دوسرا نہیں. لیکن جن اور انسانوں کے پاس اختیار ہے، چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کریں، خواہ وہ اچھائی کا راستہ اختیار کریں، وہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے. پکڑ آخرت میں ہوگی پھر. اس کے علاوہ کسی مخلوق کا ذکر نہیں. لیکن اشارتاً سورۃ المدثر کی ایک آیت میں ذکر ملتا ہے، جس کی وجہ سے یعنی محدثین کا، مفسرین کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ ان سین مخلوقات ایسی کائنات میں موجود ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالاً ذکر کر دیا ہے، لیکن ان کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائی ہیں. یہ سورہ المدثر کی آیت نمبر ہے 31، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کافی لمبی ہے، جس میں وہ دوزخ پہ 19 فرشتے ہیں نا، اس کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے کرتے نا اس کو کنکلوڈ کیا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی اللہ کی مخلوقات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو کئی ایک مخلوقات ہیں. آپ وہ حدیث نہیں آپ کو یاد بخاری مسلم کی کہ وہ جو عقبہ بن ابی معیط تھا بدبخت، جس نے نبی علیہ السلام کے اوپر لا کے اوجڑی رکھی تھی، تو وہ جو بخاری حدیث میں، آپ مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، اور قرآن پاک میں اشارتاً ذکر ہے سورہ علق کے اندر ابو جہل کے بارے میں. ابو جہل نے ڈیوٹی لگائی تھی نا اس کی، کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس کو پیشانی کے بالوں سے ہم گھسیٹیں گے آگ کی طرف، ابو جہل کو، کہ یہ ایک بندے کو صرف اس لیے اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. بخاری مسلم میں اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث موجود ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے کہ وہ آگے بڑھا اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے اوپر کو بھاری پتھر پھینک دے تاکہ آپ کو شہید کیا جائے. پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا. تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان ایک بہت بڑی کھائی حائل میں نے دیکھی، اور ایک میں نے پروں والی بڑی عجیب و غریب شکل کی مخلوق دیکھی، اور مجھے لگتا تھا میں ایک قدم آگے بڑھا تو یہ میرے تکہ بوٹی کر دے گی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. اب وہ مخلوق کیا تھی؟ اللہ کی مخلوقات ہے. دوزخ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے اوپر مخلوقات مسلط کرنی ہے، وہ سمجھانے کے لیے نا، کہ وہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ اونٹ زرد اونٹوں کی مانند جو ہے وہ شعلے ہوں گے. پھر اژدہا کا ذکر موجود ہے، سانپوں کا ذکر موجود ہے بخاری مسلم کے اندر. وہ اللہ کو پتہ ہے کون کون سی مخلوقات. وہ یہ والے سانپ تو نہیں ہے، یہ سانپ تو آگ میں مر جائیں. وہ کون سے سانپ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے شمار ہیں. کوئی بندہ اس روئے ارض پہ آپ چھوڑ دیں ذی شعور کو، اس روئے ارض پہ مخلوقات سائنس نے آپ کو بتایا کتنی ہیں. 2 ملین سپیشیز ہیں، 20 لاکھ مخلوقات صرف روئے ارض پہ ہیں، اور یہ وہ ہیں جو ڈسکور ہوئی ہیں. یہ کاؤنٹنگ تو چل رہی ہے. تو یہ آیت آپ کو سمجھ آئے گی تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. باقی جو فلموں میں اور کہانیوں میں اور افسانوں میں ایلین مخلوق کا ذکر کرتے ہیں، جی ادھر آئی، یہ کر گئی، وہ کر گئی، تو یہ تو ہالی ووڈ کی فلموں میں ہے. جب تک فزیکلی کوئی چیز سامنے نہیں آتی کوئی پروڈیوس نہیں کرتا. اور سر یہ کہانیاں آپ لوگ بھی کروا رہے ہوتے ہیں. خانہ کعبے میں ایک فرشتہ دیکھا گیا،
وہ ایک کو روشنی سی نظر آتی ہے تو وہ تو سر ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے وہ فرشتے نظر آ رہے ہیں. رات کے وقت اس ملک میں جو پولوشن ہے وہ اڑتی ہوئی جب آپ کو نظر آتی ہے, چونکہ یہ ایچ ڈی کیمرے لگے ہوئے ہیں نا, تو رات نائٹ ویژن کیمرے ہیں, تو آپ کو ذرات اتنے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. تو وہ مجھے جب بھائی پوچھتے ہیں کہ میں نے کہا فرشتے جو نا, یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش فرشتے نے, سائنس دی زبان فرشتے کوئی نہیں نے, یہ تو انہوں کہانی کرائی گی. فرشتے تو اپنی جگہ ایک مخلوقات ہیں, لیکن فرشتے جو ہیں وہ ایسی مخلوق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فزیکل ورلڈ سے ان کو ایک الگ مخلوق کے طور پہ رکھا ہوا ہے. اس فزیکل ورلڈ کی مخلوق نہیں ہے, اس لیے آپ کبھی دیکھ نہیں سکتے فرشتوں کو جب تک کہ وہ اس فزیکل ورلڈ کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق انسانی شکل میں نہ آ جائے. جیسا کہ حدیث جبریل ہے, مسلم میں تو ڈیٹیل ہے, بخاری میں بھی ہے, جیسے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے, سفید کپڑوں میں, کالے ان کے یعنی بال تھے, اور ایسے تھے کہ ان کے کپڑے کے لگتا تھا کہ کوئی سفر کے آثار بھی نہیں ہے, اور بندہ بھی کوئی آؤٹ اسٹیشن تھا. وہ جبریل علیہ السلام تھے, نبی علیہ السلام سے 1 to 1 سوال کر کے چلے گئے, گھٹنے سے گھٹنے ملا کے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ جائے.